السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، پاکستان کی صورتحال اندرونی طور پر دشمنوں کو پاکستان کی اس کامیابی کا ہضم نہیں ہو رہی۔ پہلے انڈیا نے حملہ کیا تو ان کو ٹوٹے چبائے گئے، اب انڈیا افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ 6 دن سے افغان وزیر خارجہ کا دورہ انڈیا رہا، اور وہاں پہ ان کے اسٹے کے دوران ہی افغانستان کے طالبان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور جس میں کئی فوجی ہمارے شہید بھی ہوئے، زخمی ہوئے، لیکن 200 سے زیادہ لوگ ان کے مارے گئے اور کئی سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ اور اس کے بعد اگلی رات کو ہی دوبارہ انہوں نے حملہ کیا بلوچستان کے کئی علاقوں پہ، اور چمن میں خاص کر کے، اور اس کے علاوہ قلعہ عبداللہ والا جو بیلٹ ہے وہاں پہ بھی ان کے کچھ بمبارڈمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ ان کے جو ٹھکانے تھے طالبان کے افغانستان میں، کابل اور قندھار پہ، ان کو مسمار کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، اور ان کے کئی بریگیڈز کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد حالت یہاں تک جا کے پہنچی کہ افغانستان کو منت طے کرنی پڑی پاکستان کے، کیونکہ اس میں کئی ہمارے ممالک، دوست ممالک، مسلم ممالک، عرب ممالک اس جنگ بندی کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، خاص کر کے سعودی عربیہ، قطر، UAE، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا بھی۔ یہ دونوں بھی پاکستان کے تقریباً پڑوسی ہیں، افغانستان کے بھی پڑوسی ہیں، اور ان سب کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں۔ چائنا نے بھی یہ مشورہ دیا افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ یہ مل جل کے تھرو نیگوشیشنز، ٹاکس کے اپنے مسئلے حل کریں، اور اس پریشر میں آ کے، اور جب افغانستان نے دیکھا کہ ہماری اتنی بربادی ہو گئی ہے افغانستان کے طالبان کی، تو انہوں نے دفتر خارجہ کے ہمارے کے کہنے کے مطابق انہوں نے 48 گھنٹے کی سیز فائر کا اعلان کرنے کی درخواست کی، جو پاکستان نے قبول کر دی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو پاکستان میں پولیٹیکل چینج آئی ہے، وہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا ایز وزیر اعلیٰ قسم اٹھانا۔ حلف برداری کی تقریب کل بہت ہوئی، اس میں جو نعرے لگے یا جو کچھ باتیں ہوئیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر اور اس کے جو فالوورز ہیں اس قسم کے نعرے اس کے فالوورز لگائیں گے اور اس قسم کی باتیں کریں گے، تو یہ اپنے ملک کے لیے بھی ایک افسوس کا مقام ہے، اور اس صوبے کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے۔ تو میرا یہ اندازہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ اس کو اگر چیف منسٹر رہنا ہے تو ہر ایک کے سے پنگے بازی نہ کرے۔ انہوں نے یہاں تک اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا کہ اسلام آباد والے لوگ آ کے پشاور میں اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کا اشارہ کس طرف تھا یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ISPR کے DG کو ہٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں گے، اپنی پہلی اسپیچ میں ایسی باتیں کریں گے، تو آپ پھر کہاں تک ٹک سکیں گے؟ آج وہ ملنے جا رہے ہیں بانی PTI سے، وہاں سے ان کو کیا ہدایات ملتی ہیں وہ ایک الگ ویلاگ ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے بڑی پیچیدہ ہے KPK میں، اور وہاں پہ یعنی 3-4 گروپس ہیں۔ اب ان 3-4 گروپس PTI کے جو ہیں ان کے اپنے اپنے وزراء اس کیبنٹ میں انڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بقول سہیل آفریدی صاحب کے کہ مجھے بانی PTI نے فل اختیار دیا ہے کہ میں اپنی کیبنٹ خود بناؤں۔ اچھا، جب یہ کیبنٹ بنے گی تو کتنے لوگ کس گروپ کے ہوں گے، آیا ان کو وہ اوبلائج کریں گے نہیں کریں گے، ایک نئی کہانی وہاں شروع ہو جائے گی۔ اور دشمن بنو اور اس کے علاوہ وزیرستان اور کئی اور علاقوں دیر اپر دیر تک پہنچ چکا ہے۔ ان کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو مختلف تربیت گاہیں ہیں، ان کو بھی ہماری فوج نے تباہ کر دیا ہے۔ افغانستان ایک تاریخی ملک ہے، افغانستان کے تاریخی تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن انڈیا نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہے، انڈیا نے اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ غیر محفوظ رہے۔ ویسٹرن بارڈر سے مراد یہ ہے کہ افغانستان کی سرحد، وہ ہمارا مغربی علاقہ ہے، اس میں جو ہماری بارڈر ہے وہاں سے کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، افغان مہاجرین یا طالبان، وہ آ کے یہاں حملہ کرتے ہیں، یہاں کے ڈسٹربنس کرتے ہیں،
اور مشرقی سرحد پہ انڈیا بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج اور عوام انڈیا کو ٹوٹے چبا چکی ہے، اور اس طرف بھی انشاءاللہ وہ اپنے نیگوشیشنز کے ساتھ اگر بات چیت ہو جائے تو بہت آسان ہے، بیکاز یہ دونوں مسلم ممالک ہیں، دونوں کے ایک ٹریڈیشنز کسٹمز ایک جیسے ہیں۔ ہمارے کئی لاکھ KPK میں رہتے ہیں ہمارے پختون بھائی، ہمارے بلوچستان میں بھی پختون بھائی رہتے ہیں، وہی پختون بھائی ہمارے افغانستان میں بھی ہیں، دوسرے ملک میں بھی پختون ہیں وہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ، اور اس ایک کلمہ کو ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ تو رہے گا ہی رہے گا، انشاءاللہ اس کو بھی کبھی دیکھ لیں گے، لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہماری یہ جو جنگ چل رہی ہے اور ان کے طالبان کے ساتھ خاص کر کے، اس پہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا، کیونکہ افغانستان کی جو ایک جنگ کی جو ان کی وہ جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ ہے چھاپا مار کارروائی وہ کرتے ہیں، لیکن پاکستانی جو اسٹریٹ فارورڈ اپنے زمینی حقائق سامنے ہیں سب کے، وہ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، تو نقصان دونوں طرف سے ہوگا۔ پاکستان نے ابھی تک اپنا جو ہے پلہ بھاری رکھا ہے اور ہر بات انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی مان رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ افغانستان انڈیا کے ہاتھوں میں نہیں کھیلے گا، اور وہ پاکستان سے اپنے مسائل، اپنے تعلقات بات چیت کے ذریعے اچھے بنانے کی کوشش کرے گا۔